بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم پاک حضرت امام رضا علیہ السلام سے ماہ مبارک رمضان کا یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور حرم پاک امام رضا علیہ السلام سے متصل ہو رہے ہیں۔ پروگرام کا مقصد ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی نورانیت سے بھی فیضیاب ہو جائیں اور خود مولا رضا علیہ السلام سے توسل کر کے وہ عظیم الشان مقاصد حاصل کریں جن کے لیے اللہ پاک نے روزہ ہم پر واجب فرمایا ہے۔ جیسے کہ بتلایا جا رہا ہے کہ روزے کے بہت زیادہ عظیم الشان مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ انسان گناہوں سے پاک ہو جائے، جو گناہوں سے آگ جلائی ہے، عذاب قبر و برزخ و قیامت میں بنایا ہے، اس کو مٹا دے، اور اس کے بعد جب توبہ انسان کی مکمل ہو جائے تو پھر ایسا بندوبست کرے کہ دوبارہ گناہ کے ذریعے سے توبہ نہ ٹوٹنے پائے، اور وہ مقصد جب انسان حاصل کر لے گا وہ ہے خیال کی طہارت۔ اس روزے کا نام علماء نے خاص الخاص رکھا ہے، بہت اسپیشل روزہ، کہ صرف بھوک پیاس نہ ہو، صرف ساتوں اعضاء پاک نہ ہو، بلکہ خیال بھی پاک ہو جائے۔ دیکھیے، خیال کا بہت بڑا خزانہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے، مگر اکثر لوگ بیچارے اس سے بے خبر ہیں۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ کتنا بڑا سرمایہ ہے۔ اسی خیال کے خزانے سے انسان ولی خدا بنتا ہے، اسی خیال کے خزانے کو پاک کرنے سے انسان کو برزخی آنکھ ملتی ہے، یعنی قبر کو جب انسان دیکھ لے تو معلوم ہو جاتا ہے اس قبر پہ عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اسے برزخی آنکھ کہتے ہیں۔ یہی مقام یقین ہے، یہی تمام عبادتوں کا مقصد ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تمام عبادتیں اس لیے واجب ہیں تاکہ مقام یقین پر پہنچ جائے۔ اب دیکھیے، یہ ہے خیال کا خزانہ، ہمیشہ حرکت میں ہے۔ جیسے دل کی دھڑکن نہیں رکتی، ویسے خیال بھی نہیں رکتا، ہمیشہ حرکت میں ہے۔ شب و روز میں سائیکولوجسٹ نے جب کئی ہزار لوگوں پر تجربہ کیا، 30,000 خیالات آپ کے ذہن شریف میں آتے ہیں، مگر ردی خیالات، بیکار خیالات، پریشان کن خیالات، جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت، کیونکہ ہم اور آپ جانتے نہیں ہیں کہ اس خزانے کو کیسے استعمال کریں۔ اللہ کے سارے خزانوں سے یہ عظیم الشان خزانہ ہے جو رکتا ہی نہیں ہے۔ بس زبان سے ذکر کریں گے، آخر تھک جائیں گے، انسان ہیں، مگر خیال سے اگر ذکر کرنا کوئی سیکھ لے تو آپ تھک ہی نہیں سکتے، کیونکہ خیال تو ہمیشہ حرکت میں ہے۔ یعنی جو لوگ دائم الذکر، یعنی ہمیشہ ذکر میں مشغول رہتے ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جو خیال کے خزانے کو استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے، خیال سے کیسے ذکر کیا جائے؟ ابھی آپ کو سکھلا دیتے ہیں، بہت آسان ہے۔ اور یہ خیال کا ذکر جو ہے وہ ایسا ذکر ہے کہ زبان کے ذکر سے زیادہ پاورفل ہے۔
حتیٰ کہ دل سے بھی جو ذکر کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے، اور یہ اگر سیکھ لیں تو کبھی تھکتے نہیں ہیں، پھر ذکر خدا سے کبھی رکتے نہیں ہیں۔ یعنی جو 30,000 خیالات 24 گھنٹے میں آتے ہیں یہ سارے ذکر خدا میں بدل سکتے ہیں۔ ایک خیال سے ذکر کریں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو 4 نعمتیں جنت میں 4 درخت آپ کے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر 30,000 خیالات 30,000 خیالات اس کو اگر ذکر خدا میں تبدیل کر لیں تو آپ امیر ترین شخص ہیں دنیا میں، اور یقیناً جنت میں بھی آپ امیر ہیں۔ تو آئیے اس خیال کے خزانے کو استعمال کرنا سیکھیں۔ اب خیال سے ذکر کیسے کریں گے؟ مثلا زبان سے ذکر کے تو عادی ہیں، اپنی انگلی جو ہے وہ زبان پہ رکھ دیں، اب زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے، خیال ہمیشہ حرکت میں ہے، اور جو انسان سانس لیتا ہے وہ بھی ہمیشہ سانس لے رہے ہیں، اب نکال رہے ہیں۔ اب یہ ذکر انفسی بتلا رہا ہوں، خیال کا ذکر بتلا رہا ہوں۔ بھائی اگر سانس رک جائے تو بندہ ختم ہے، مر جاتا ہے۔ سانس لینا یہ بھی ہمیشہ ہے، اور خیال کا چلنا یہ بھی ہمیشہ ہے۔ خیال اور سانسوں کو ملا دیجئے، جب آپ سانس لے رہے ہیں زور سے سانس لیجئے، سانس لیا تو اس سانس لیتے وقت زبان سے نہیں، زبان پہ انگلی رکھیں، خیال سے کہیں لا الہ، ایک جھٹکے کے ساتھ سانس کے ذریعے سے لا الہ کہیں، اور جب سانس نکالیں تو کہیں الا اللہ۔ ذرا 10 منٹ یہ ذکر کر کے تو دیکھیں کتنی لذت ملے گی، کیونکہ تمام اعضاء خیال کے تابع ہیں۔ ہاں جیسے خوف، جب خوف کا خیال آتا ہے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں، جب خیال ذاکر بنے گا تو تمام اعضاء بھی ذکر کریں گے۔ زبان تو ذکر کر رہی ہے، خیال ادھر ادھر جا رہا ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، ثواب ملے گا، اثر نہیں ہے۔ اگر پورا ثواب لینا ہے، پورے وجود کو بدلنا ہے، تو ایک 10 منٹ 20 منٹ یہ ذکر انفسی ہے کہ خیال کو ذاکر بنائیں اور سانسوں کو ملائیے۔ اب سانس تو آپ نے لینی ہے اور نکالنی ہے، اگر یہ عادت چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں کہہ رہے ہیں لا الہ، نکال رہے ہیں کہہ رہے ہیں الا اللہ، اور اسی کے بعد وہ روحانی نعمت خدا دیتا ہے جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ لمحے کے لیے غافل نہیں ہیں۔ سانس لے رہے ہیں تو خدا کا ذکر کر رہے ہیں، سانس نکال رہے ہیں تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، سانس لیں تو کہیں یا حیو، سانس نکالیں تو کہیں یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اسی طرح سے سانس لیں تو کہیں یا علیم، سانس نکالیں تو کہیں یا حکیم۔ تو اللہ کے 2 اسم کوئی بھی لے لیں، جوشن کبیر میں 1000 سے زیادہ اللہ کے نام ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ آپ نے پوری زندگی کو عبادت میں بدل دیا، ایک لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزرا۔ اب اس کے بعد ایک چیز جو ضروری ہے، عمل کے ساتھ علم کا ہونا ضروری ہے۔ یہ خیالات کے بارے میں انشاءاللہ ہر دن کوشش کر رہے ہیں کچھ علم میں بھی ہمارے اضافہ ہو۔ دیکھیے خیالات کی 4 قسمیں ہیں، ایک ربانی الہی خیالات ہیں، ایک شیطانی خیالات ہیں۔
ربانی خیالات، نیکی کے خیالات، عبادت کے، صدقہ دو، زکوٰۃ دو، کفن تیار کرو، قبر تیار کرو، مدرسہ بناؤ، مسجد بناؤ، علم حاصل کرو، لوگوں کو امام زمانہ کے ظہور کے لیے تیار کرو، یہ سارے ربانی خیال۔ اچھی کتاب لکھو، حرام سے لوگوں کو بچاؤ، ہاں یہ سارے ربانی خیالات ہیں۔ اور شیطانی خیالات ان چیزوں سے روکنے کے لیے، نماز نہیں پڑھو، روزہ نہیں رکھو، حج نہیں کرو، زکوٰۃ، یہ شیطانی خیالات۔ اور نفسانی خیالات، نفس امارہ کے خیالات، اس میں گناہ بھی ہیں اور اس میں حرام کام بھی ہیں، اس میں مکروہ کام بھی ہے۔ شیطان حرام کا بھی حکم دیتا ہے اور مکروہ کا بھی حکم دیتا ہے، اور نفس بھی اسی طرح سے، مگر نفس کچھ چیزیں نفس کی جو ہیں وہ مباح ہیں۔ مثلا لذیذ کھانے کھاؤ، پہلے نفس اس طرح سے لے جاتا ہے مباح، مگر مباح میں پھر اسراف کراتا ہے تاکہ مکروہ ہو جائے، اور مکروہ کے بعد جو ہے وہ فعل حرام میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ شناخت ہونی چاہیے۔ اولیاء خدا نے کیا کیا؟ ان تینوں کو محدود کر دیا اور صرف اجازت دی، کسے؟ روح کو اجازت دی، روح امری کو اجازت دی کہ اس کی طرف سے خیالات آئیں، اور اللہ کی طرف سے جو خیالات آئیں ان کا استقبال کیا جائے۔ نفس کے خیالات کو بھی روک دیا جائے اور شیطان کے خیالات کو بھی روک دیا جائے۔ یعنی اسی لیے اولیاء خدا جب کوئی 40 نکالتے، ریاضت کرتے ہیں، تو مباح چیز کو بھی ترک کر دیتے ہیں۔ چیز تو مباح ہے، جائز ہے، مگر کیونکہ یہاں نفس کا انوالومنٹ ہے، نفس یہاں کہے گا، یہ پہلے تو مباح کہے گا، پھر آہستہ آہستہ بس کھانا، لذیذ ترین کھانا، مہنگا ترین کھانا کھا لو، مگر پھر کہے گا اور زیادہ کھا لو، اور زیادہ کھا لو، یہاں تک کہ پھر مکروہ میں مبتلا کرے گا اور پھر حرام میں۔ لہٰذا اولیاء خدا یہ کرتے ہیں کہ صرف ان خیالات کو، ان اعمال کو انجام دیا جائے جو واجب ہوں اور مستحب۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ باقی جو شیطانی نفسانی خیالات ہیں ان کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اور یہ ایک ٹریننگ ہے۔ ایک عالم نے خواب میں سرکار رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، زیارت کی۔ نیک لوگوں کو ہی زیارت نصیب ہوتی ہے جن کا خیال پاک پاکیزہ ہو۔ تو شکایت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ پہلے جو علماء تھے وہ صاحب کرامت تھے، دعا مانگتے تھے، ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ ہم بھی علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، زحمتیں اٹھا رہے ہیں، مگر ہم صاحب کرامت کیوں نہیں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ وہ علماء جو صاحب کرامت تھے وہ کوشش کرتے تھے کہ واجب کام کیا جائے اور مستحب کام کیا جائے، مگر آپ لوگ مباح بھی کام کرتے ہیں اور مکروہ بھی کہتے ہیں کہ حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، اور مستحب کو چھوڑ دیتے ہیں اور مکروہ کو کرتے ہیں۔ یہ سبب ہے کہ آپ کے اندر کرامت نہیں ہے، کہ جب انسان مباح کو بھی چھوڑ دے تو بتائیے پھر کہاں شیطان اس انسان کو گمراہ کر سکتا ہے؟ جائز ہے مگر وہ کام بھی نہیں کر رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ مستحب ہے یا نہیں ہے، مستحب ہے تو عمل کرتا ہے، یا واجب ہے یا مستحب ہے۔ لہذا شیطان نفس کے سارے دروازوں کو اس عمل سے انسان بند کر سکتا ہے جب عملاً آپ نے طے کر لیا میں نے زندگی میں کیا مستحبات پہ عمل کرنا ہے یا واجبات پہ۔ جب آپ مباح نہیں کر رہے ہیں تو حرام تو بہت دور کی بات ہے، جب مکروہ بھی نہیں کر رہے ہیں آپ۔ اب آپ دیکھیے یہ اس وقت حالت پیدا ہوتی ہے جب خیال انسان کا پاک ہو جائے، اور جب خیال سے ذکر کرتا ہے
انسان عظیم الشان لذتوں میں ڈوب جاتا ہے۔ حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی کا بڑا اچھا شعر ہے، کہتے ہیں ترک لذت را اگر لذت بدونی، دیگر لذت را لذت نہ دونی۔ یہ بیچارے عوام کو پتہ ہی نہیں ہے، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو اولیاء خدا مباح کو بھی، جو لذت مباح ہے جائز بھی ترک کر دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد جو لذت ذکر انہیں خدا عطا فرماتا ہے وہ اتنی عظیم الشان لذت ہوتی ہے۔ یہ پست و حقیر لذت کھانے کی لذت ہے، بہت کھانا لذیذ ہے، وہ چند منٹ کی لذت ہے، مگر وہی کھانا پھر چند گھنٹوں کے بعد، 8 گھنٹوں کے بعد ایک نجاست میں بدل جاتا ہے، جا کے ٹوائلٹ میں اسے پھینکنا پڑتا ہے۔ لذت معنوی کو فنا نہیں ہے، لذت معنوی لا فانی ہے، اس کو بقا ہے۔ لہٰذا جب ذکر انفسی کی منزل ملتی ہے اور خیالات کو انسان پاک کرتا ہے تو اس ذکر سے کیا ملتا ہے؟ جب انسان 24 گھنٹے ذاکر خدا بنتا ہے تو پہلی نعمت جو خدا اسے دیتا ہے وہ ادب دیتا ہے۔ انسان جو ہے ادب، صاحب ادب بنتا ہے۔ مولا علی کا زبردست جملہ ہے، فرماتا کل شین یحتاج الی عقل ہی، ہر شے محتاج ہے عقل کی۔ اگر عقل نہیں تو کچھ بھی نہیں، انسان حیوان ہے۔ ہر شے محتاج ہے عقل کی، مگر عقل محتاج ہے ادب کا۔ اللہ اکبر۔ جب دائم الذکر یعنی خیال کے ذریعے سے جب ذکر میں انسان رہتا ہے تو با ادب ہو جاتا ہے، اور اتنا با ادب ہو جاتا ہے کہ ہم آپ تصور نہیں کرتے کہ اس ذکر میں لذت ملتی ہے، اس ذکر میں قوت ملتی ہے، کتنا با ادب ہو جاتا ہے۔ یہ 2 بزرگ ابھی زندہ ہیں، حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی، حضرت جواد عاملی، یعنی ان کے استاد علامہ طباطبائی۔ یہ بزرگ جو ہیں 1 گھنٹہ مجلس میں آتے ہیں، فاتحہ خوانی میں آتے، کبھی ان کے شاگرد ہم نے نہیں دیکھا استاد کو ہم نے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ اب بتائیے، ٹیک لگا کر بیٹھنا کوئی گناہ ہے؟ کیا مکروہ ہے؟ نہیں، نہ گناہ ہے نہ مکروہ ہے۔ یہ بزرگ فرماتے کہ جس دن مجھے دیکھو میں ٹیک لگا کر بیٹھا ہوں، سمجھنا وہ میرا زندگی کا آخری دن ہے، جب روح نکلے گی تو ٹیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم پاک حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے یہ پروگرام نورانی دعاؤں کا پیش کیا جا رہا ہے، اور دعائیں جو ہیں ان کے لیے حدیث پاک میں ہے کہ دنیا کی ساری مشکلات کا حل دعاؤں میں ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ پاک کے سارے خزانوں کی کنجی دعا ہے۔ نہ فقط دنیا کی مشکلات بلکہ قبر و برزخ جہاں تنہا سفر کرنا ہے تو ان دعاؤں کے ذریعے سے، سہارے سے آپ آخرت کا سفر آسان کر سکتے ہیں۔ پروگرام کے مطابق دعائے ابی حمزہ صومالی امام زین العابدین علیہ السلام کی نورانی دعا ہے، اور اس کی 5 لائنیں معانی مختصر شرح کے ساتھ، تاکہ یہ دعا آپ کو یاد ہو جائے۔ دعا سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بہترین دوست ہے، جو قبر میں برزخ میں ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ آئیے دعائے ابی حمزہ کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ بسم اللہ
الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الحمدللہ فیعطینی، جب بھی میں تجھ سے مانگتا ہوں تو مجھے عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کا کرم ہے۔ اے خدا، جب بھی الذی اسألہ، جب بھی میں خدا سے سوال کرتا ہوں، فیعطینی، وہ مجھے عطا کرتا ہے۔ خدا پلٹ کر کبھی گناہگار سے یہ نہیں کہتا تو نے اتنے گناہ کیے، تو نے میری دربار میں گستاخیاں کی، کس منہ سے مجھ سے مانگ رہے ہو؟ تم تو میرے دربار کے گستاخ نافرمان ہو۔ کبھی خدا یہ نہیں کہتا، جب بھی گنہگار مانگتا ہے خدا عطا کرتا ہے۔ لیکن میرا حال کیا ہے؟ وَإِن كُنتُ بخیلا حین یستقرضونی، میں اپنے در سے کتنے فقیروں کو خالی لوٹا دیتا ہوں، میں کتنے غریبوں مسکینوں کی مدد کر سکتا ہوں، مگر مدد نہیں کرتا۔ امام معصوم سے سوال ہوا کہ مولا، ہر فقیر کو آپ دیتے ہیں، یہ کچھ تو فراڈی ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حقیقت میں فقیر نہیں ہوتے۔ امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے فرمایا، میں بھی خدا کے در پہ سوالی بن کر جاتا ہوں، اس لیے کسی سوالی کو رد نہیں کرتا کہ کہیں خدا مجھے رد نہ کر دے۔ اگر وہ فقیر فراڈی ہے تو کیا ہم خدا کے سامنے فراڈی نہیں ہیں؟ کیا ہم خدا کے سامنے گناہگار نہیں ہیں؟ اس لیے امام نے سکھلایا کم سے کم دے دیا کرو اگر وہ حقیقی فقیر نہیں۔ وَإِن كُنتُ بَخِيلًا حِينَ يَسْتَقْرِضُونِي، جبکہ میں بخیل ہوں مگر پھر بھی تو مجھے عطا
کرتا ہے الحمد للہ الحمد للہ الذی ینادی کلما شئت لحاجتی تیرے لاکھ احسانات ہیں اے میرے اللہ جب بھی میں تجھے آواز دیتا ہوں جب بھی میں تجھے پکارتا ہوں تو میری حاجت کو پورا کرتا ہے الحمد للہ الذی ینادی ہے یعنی جب تجھے ندا دیتا ہوں کلما شئت جہاں بھی اور جب بھی آواز دیتا ہوں کلما شئت لحاجتی الحمد للہ الحمد للہ